وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ سبحانہ وتعالی الی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین سامعین محترم، بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام جو ہماری سیریز اصلاح عقائد و اعمال، اس کی 100 نشستیں مکمل ہوئی ہے، اور خصوصی آج کی نشست جو ہے اس کے 100 نشستیں مکمل ہونے کے ضمن میں رکھی گئی ہے، جن کا اس میں صدارتی خطاب اور خصوصی خطاب زین الفقہاء مفکر اسلام استاد محترم حضرت العلامہ مولانا مفتی محمد خلیل احمد صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی شیخ الجامعہ جامع نظامیہ کا بصیرت افروز خطاب بھی ہوگا۔ معزز ناظرین سامعین محترم، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ بزم طلباء قدیم اپنے کام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور اس کے قیام عمل سے جو ہے آج تک یہ مصروف کام میں مصروف ہے۔ جیسے کہ اس کا قیام جو ہے 1993 میں قیام عمل میں آیا، اور تب سے لے کے آج تک جو ہے بزم طلباء قدیم ہمیشہ سے جو ہے ایکٹیو رہا ہے، اور ہر شعبے میں جو ہے بزم طلباء قدیم نے کام سر انجام دیا، یا وہ علمی کام ہو، یا وہ فلاحی کام ہو، یا سماجی کام ہو، ہر شعبے میں بزم طلباء قدیم کا کام آپ کو نظر آئے گا۔ یہ بات میں بلا مبالغہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ معزز ناظرین سامعین محترم، جیسا کہ اگر ہفتے کے 7 دن دیکھا جائے تو بزم طلباء قدیم کے 7 دن بھی جو ہے کوئی نہ کوئی کام ضرور جو ہے آپ کو نظر آئے گا دارالعلم کے چینل سے۔ جیسے کہ آپ دیکھ لیں گے کہ ہمارا جو پروگرام اصلاح عقائد و اعمال کا جو پروگرام ہوتا ہے، یہ اصلاح عقائد و اعمال کا یہ جو پروگرام ہے، یہ ہفتے میں اتوار کا دن یہ پروگرام منعقد ہوتا ہے، جس میں ہمارے قابل دوست حضرت العلامہ مولانا ڈاکٹر سید شاہ خلیل اللہ بشیر اویس صاحب قبلہ ایک زمانہ قدیم سے جو ہے بزم طلباء قدیم میں کام سر انجام دیتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ کے گرا قدر خدمات ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا مولانا ڈاکٹر سید شاہ خلیل اللہ بشیر اویس صاحب قبلہ یہ ہفتہ واری پروگرام اصلاح عقائد و اعمال میں بھی کام سر انجام دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے جب تک آپ جدہ کے اندر تھے خطیب حجاز کا ٹائٹل بھی آپ کو ملا، اور تقریباً جو ہے آپ جو ہے ربیع الاول کے مہینے میں 12 روزہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مکمل آپ کا جو ہے نا خصوصی خطاب رہا ہے۔ ناظرین سامعین محترم، بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ کے سرپرست مولانا حضرت عبدالسلام صاحب قبلہ جس کی سرپرستی فرما رہے ہیں، اور جس کی صدارت حضرت العلامہ مولانا حافظ محمد نظام الدین غوری صاحب قبلہ جو ہے نا اس کی صدارت فرما رہے ہیں۔ اب آئیے میں اس کے کام کے تعلق سے چند باتیں آپ کو گوشت گزار کرتا چلوں۔ یہ تو ہفتہ واری پروگرام ہمارا اصلاح عقائد و اعمال کا ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے نا ہفتہ اور منگل کے دن جو ہے آن لائن منہاج العربیہ کا درس ہوتا ہے۔ اب مولانا حافظ قاری محمد زبیر احمد نقشبندی صاحب قبلہ آپ کا جو ہے نا بالکل جو ہے نا عام فہم انداز میں منہاج العربیہ کا بہت ہی ایک اچھوتا درس آپ کا جو ہے نا یعنی ہوتا ہے، وہ منہاج العربیہ کا، جن میں جو ہے نا صرف اور نحو کے قواعد کے ساتھ ساتھ منہاج العربیہ کو بھی جو ہے نا اس میں گرامر کو سمجھایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ پروگرام ہوتا ہے ہفتہ اور منگل کے دن۔ اور دوسرا ایک پروگرام ہمارا ہوتا ہے کہ جو ہے نا ہر جمعہ کے دن اولین صبح کی ساعتوں میں ضیاء القرہ حضرت العلامہ مولانا محمد رضوان قریشی صاحب قبلہ خطیب مکہ مسجد حیدرآباد کا قرأت کلام پاک کا پروگرام بھی جو ہے نا یہ دارالعلم پر نشر کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا پروگرام یہ ہوتا ہے ہر جمعرات کو صبح 11 بجے فقہ حنفی کی بڑی مشہور و معروف کتاب، حدیث کی کتاب بھی ہے اور فقہ کی کتاب بھی ہے، میری مراد جو ہے نا وہ کتاب نور المصابی کا جو ہے نا زجاجۃ المصابی کا جو ہے نا سلسلہ وار درس ہو رہا ہے۔ مولانا حافظ محمد آصف الدین نقشبندی صاحب قبلہ ایک سلسلہ وار درس دے رہے ہیں زجاجۃ المصابی کا۔ تقریباً اب تک جو ہے نا 65 احادیث کا ایک سلسلہ وار درس کا آغاز ہو چکا ہے، اور مکمل 65 احادیث بیان کیے جا چکے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے نا پیر کے دن جو ہے کڈس اسپیشل جو ہے وہ پروگرام ہمارا منعقد ہوتا ہے قصص الانبیاء کے نام سے۔ وہ بھی ماشاءاللہ بہت بہترین پروگرام ہے بچوں کے لیے، قصص الانبیاء کا یہ بھی درس ہو رہا ہے۔ اور حتیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اب چہارشنبے کا دن ہمارا ایک بچا ہوا ہے، اس میں بھی جو ہے نا الحمدللہ نعت شیخ کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے نا معروف اور غیر معروف ثنا خان جو ہے نا حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کو پیش فرمائیں گے۔ انشاءاللہ وہ پروگرام بھی ہمارا جو ہے نا ان قریب انشاءاللہ چہارشنبے کے دن آغاز ہوگا۔ معزز ناظرین سامعین مطلب یہ علمی کام ہے بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام، ایک بہت بڑا کام ہے،
اور موجودہ وقت میں جو مسائل درپیش ہوتے ہیں اس پر بھی جو ہے نا جو فتنے شروع ہوتے ہیں تو بزم طلباء قدیم ہمیشہ جو ہے نا اس کی سرکوبی کے لیے آگے بڑھ کر کام کیا ہے، اور جو ضرورتیں ہوتی ہے موجودہ وقت کا جو تقاضا ہوتا ہے ان تمام تر تقاضوں کو جو ہے نا بزم طلباء قدیم ہمیشہ سے پورا کرتا ہوا آ رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہے نا اگر ربیع الثانی کا مہینہ آ جاتا ہے تو حضور محبوب سبحانی قطب ربانی پیر لاسانی شیخ عبد القادر گیلانی غوث اعظم پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بہترین پروگرام جو ہے تقریباً 8 سے 10 پروگرام جو ہے نا ربیع الثانی کے مہینے میں پروگرام منعقد ہوتے ہیں، ربیع الاول میں 12 پروگرام منعقد ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا سال بھر جو بھی اکابرین بزرگان دین کے پروگرام یعنی ان کے آراس وغیرہ جب کا دن آتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی پروگرام جو ہے نا ہمارے پاس منعقد ہوتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ بزم طلباء قدیم ہمیشہ ہر شعبے میں، اور ایک خاص بات میں آپ کو بتاتا چلوں، سادات کرام کے لیے بزم طلباء قدیم محبان جامع نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام جو ہے سال میں 3 مرتبہ جو ہے نا سادات کی اعانت کی جاتی ہے، یعنی مال اصلیہ سے، زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہے بلکہ مال اصلیہ سے۔ رمضان المبارک میں جو ہے نذرانہ وغیرہ پیش کیا جاتا ہے سادات کرام کو جو، اور دوسرا جو ہے بقرعید کے موقع پر سادات کرام کے لیے قربانی کا گوشت وغیرہ تقسیم کیا جاتا ہے، اور جو تیسرا جو ہوتا ہے وہ ربیع الاول کے موقع پر بھی جو ہے نا راشن وغیرہ جو ہے نا حضور پاک کی میلاد کے موقع پر جو ہے نا راشن کٹس وغیرہ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اس طرح جو ہے نا اور ایک پروگرام بزم طلباء قدیم کا ہوتا ہے سادات کرام کی جو بچیوں کی شادیوں میں معاونت بھی کی جاتی ہے، تعاون بھی کیا جاتا ہے مالی اعتبار سے، ساز و سامان کے اعتبار سے۔ ناظرین سامعین محترم، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے بزم طلباء قدیم محبان جامع نظامیہ کے زیر اہتمام جو ہے نا پروگرامز نعتیہ پروگرام بھی منعقد ہوتے ہیں، اضلاع وغیرہ کے اندر یہ پروگرامز وغیرہ بھی منعقد ہوئے کیے گئے ہیں۔ اسی طرح جو ہے رمضان المبارک میں ایک بہت بہترین کتاب مجموعہ صلوات الرسول جو عبد الرحمن چھوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو 30 پارے ہیں، جس طرح بخاری شریف کے 30 پارے ہوتے ہیں، اسی طرح جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پر جو ہے کتاب لکھی گئی ہے، وہ 30 پارے ہیں۔ رمضان المبارک کے موقع پر ہمارے بزم طلباء قدیم کے صدر مولانا حافظ نظام الدین غوری صاحب قبلہ یہ جو ہے نا 30 دنوں تک تقریباً جو ہے نا شب قدر کے موقع تک جو ہے نا وہ 30 پاروں کی جو ہے نا آپ تلاوت فرماتے ہیں۔ ناظرین سامعین محترم، بزم طلباء قدیم ایک ایسی بزم ہے جو ہمیشہ سے ایکٹیو رہی ہے اور ہر شعبے میں جو ہے بزم طلباء قدیم کا کام رہا ہے۔ میں تمام لوگوں سے جو خواہش کرتا ہوں جو جڑے ہوئے ہیں بزم طلباء قدیم سے، اس بزم سے جڑے رہیں اور اس کام میں آپ تعاون فرمائیں اور اس کام کو اوروں تک پہنچائیں۔ الحمدللہ یہ کام بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا بہت ہی منظم انداز سے جو ہے نا بزم طلباء قدیم کا کام سر انجام دیا جا رہا ہے، اور علماء کرام کی سرپرستی میں اور علماء کرام کے ساتھ ہی جو ہے پروگرام جو ہے نا اللہ عمل میں لایا جاتا ہے۔ میں آپ تمام احباب سے خواہش کرتا ہوں کہ جو ہے بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ اس جدہ کے زیر اہتمام جو پروگرامز ہو رہے ہیں اس پروگرام کو آپ آگے شیئر کریں، اور اس بزم سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے جائز تمناؤں کو مرادوں کو پوری فرمائے اور اخلاص کے ساتھ جو ہے نا یہ کام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بزم طلباء قدیم کے ذمہ داران ہیں، ہمارے سرپرست مولانا حافظ عبدالسلام صاحب قبلہ، ہمارے صدر مولانا حافظ نظام الدین غوری صاحب قبلہ، میں ان تمام کے حق میں اور پوری جو لوگ کام کر رہے ہیں اس کے اندر میں سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بروز محشر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت میں نصیب فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی شفاعت میں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم باحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، عاجز آپ تمام حضرات کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہے۔ اس کی ایک خاص غرض و غایت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ سعودی عربیہ، جو کہ اپنی علمی، دینی، سماجی اور مختلف جہتوں میں اپنی خدمات کو جاری رکھا ہوا ہے، اور اسی ضمن کی 100ویں عقائد اصلاح عقائد و اعمال کی نشست کے 100 ایپیسوڈز کی کمپلیشن پر اور اس کے تکمیل پر یہ ایک خصوصی نشست اور اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں آپ نے حضرت والا مفکر اسلام زین الفقہا حضرت العلامہ مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ امد اللہ فیوزہ للاسلام والمسلمین، شیخ الجامع جامع نظامیہ اور سرپرست اعلیٰ بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ کے بصیرت افروز اختصار ہی مختصر اور جامع آپ کے اقوال اور آپ کے کلمات تبریک آپ سماعت فرمائیں گے۔
معزز سامعین کرام، دیکھیے کہ دین کا کام کرنے کی آج ہر دور میں ضرورت رہی ہے، اور خاص طور پہ اس دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے، جو کہ سوشل میڈیا کا، انٹرنیٹ کا دورہ ہے۔ ہر طرف کفر و الحاد اور بدعقیدگی اور خلاف اہل سنت والجماعت کی ساری تنظیمیں متحرک ہے اور کام کر رہی ہے، اور ضرورت ہے اہل سنت والجماعت کو کہ پہلے سے زیادہ منظم انداز میں، پہلے سے زیادہ مدلل اور جامع، اور ساتھ ہی ساتھ وقت کی ضرورت کے اعتبار سے، ایسا نہیں کہ وہی پرانے قدیم جو عنوانات ہے وہی عنوانات اور وہی کام ریپیٹ ہو رہے ہیں، نہیں، آج کے دور کا تقاضا الگ ہے۔ پہلے کے دور میں لوگ 2 گھنٹے کی بھی تقریر ہوتی تو بیٹھ کر سن لیا کرتے، مگر آج کا دور مختلف دور ہے۔ آج کل لوگ لمبی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے، مگر اس کے باوجود لوگ جو ہے مختصر چیزوں کو پسند کر رہے ہیں۔ آپ کی 15-20 منٹ کی بات ہو، مدلل ہو اور جامع ہو، جس کے اندر سارے موضوع سے متعلق چیزوں کا احاطہ کیا جائے، دلائل بھی رہے، براہین بھی رہے، یہ ضروری ہو گیا ہے۔ اب آگے بڑھ کر کے یہ ہو گیا کہ شارٹس کا دور آیا، جس میں کہ آپ نے پھر 1 منٹ کی ویڈیو سب سے زیادہ چل رہی ہے، اس میں پھر آپ اگر اس میں ریلز بنا لیں یا پھر آپ اسٹیٹس 30 سیکنڈز کی، یعنی لوگ اس قدر شارٹ کٹ، حالانکہ دین شارٹ کٹ نہیں ہوتا، شارٹ کٹ سیکھا جانے والی چیز کا نام دین نہیں ہے، دین ایسے شارٹ کٹ چیزوں سے نہیں سیکھا جاتا، مگر آج جو لوگوں کا ٹرینڈ بن چکا ہے، لوگوں کی جو نفسیات آج کل انٹرنیٹ کی وجہ سے بن چکی ہے، اس کو مد نظر رکھنا آج کے دور میں خاص طور پر ضروری ہے۔ عالم دین اور ایک رہبر یہ وہ نہیں ہوتا کہ بس اپنی ہی نہج پر کام کرے، نہیں، جو موجودہ تقاضوں اور دور کے عصر کے تقاضوں کا مقابلہ نہ کر سکے وہ امام نہیں بن سکتا، وہ صرف نماز کا امام ہو سکتا ہے۔ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، کیا جانے یہ 2 رکعت کا امام۔ تو معزز سامعین کرام، انہی سبھی چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ کے زیر اہتمام مختلف عنوانات کے تحت آپ جیسے کہ ہر ہفتہ بھر آپ مشغول نظر آتے ہیں۔ جمعہ کا دن آتا ہے تو ختم خواجگان وغیرہ کی اور محفل اور قصید برد شریف وغیرہ کی محفل نظر آتی ہے، پھر اس کے بعد درس فقہ ملتا ہے آپ کو، پھر منہاج العربیہ کا درس ملتا ہے، پھر اتوار آتا ہے تو موجودہ وقت، تقاضے اور ساتھ ہی ساتھ جو مہینہ ہے اس کی مناسبت سے، وہ بھی ایسا نہیں کہ مناسبت سے بھی صرف کرامات وغیرہ بیان کیے جائیں، نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے ملفوظات، ان کی تعلیمات کو بتلایا جائے۔ اولیاء کرام کو مانتے تو ہم سب ہیں، مگر معزز سامعین کرام، اس پروگرام کی جو خاصیت ہوتی ہے اتوار کے، چاہے وہ ہمارے عزیز ساتھی اور ممتاز عالم دین حضرت مولانا سید بختیار الدین انصار صاحب حفظہ اللہ کامل جامع نظامیہ، جن سے آپ سماعت اور عاجز بھی کبھی حاضر ہو جایا کرتا ہے، آپ مدلل گفتگو فرماتے ہیں، مدلل بات سنتے ہیں، اس کا تمام صحرا انتظامیہ منتظمین جیسے سرپرست اعلیٰ حضرت العلامہ حافظ عبدالسلام صاحب نقشبندی مدت فیوزہ، اور سرپرست اعلیٰ بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ اور صدر بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ حضرت العلامہ مولانا حافظ محمد نظام الدین غوری صوفی قادری صاحب مدت فیوزہ کے سر جاتا ہے کہ ان حضرات نے علماء کرام سے رابطے میں رہتے ہوئے، ان حضرات سے مشاورت کرتے ہوئے، مشورے کرتے ہوئے اس کام کو بہتر سے بہتر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ قرأت کلام پاک کی آپ سماعت فرماتے ہیں، پھر مختلف مواقع پر نعت کی محافل ہوا کرتی ہیں، حجاج کرام کی آمد پر ان کا استقبال ہوتا ہے، خاص طور پر جامع نظامیہ اور شہر حیدرآباد سے متعلق جو حضرات آتے ہیں۔ علاوہ ازیں زجاجۃ المصابی کا مستقلاً آپ درس سماعت فرما رہے ہیں۔ زجاجۃ المصابی تنہا ایک حدیث کی کتاب نہیں ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ فقہ کی بھی بہت ہی عظیم اور مدلل کتاب ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے عاجز کے ساتھ رمضان المبارک میں تعارف کتب احادیث کے عنوان سے آپ نے مختلف کتابوں کے تعارف سننے اور سنانے کی ہم نے سعادت حاصل کی، یقیناً یہ بہت اہم اور میں سمجھتا ہوں اچھوتا۔ ساتھ ہی ساتھ قصص الانبیاء کی جو سیریز کا آغاز ہوا ہے، آپ سماعت فرما رہے ہیں مولانا فصیح الدین صاحب سے، آپ سیرت النبی قصص النبی کی مختلف عنوانات بچوں کے لیے وہ تیار ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف مواقعوں پر رمضان المبارک ہو یا عیدین کا موقع ہو یا پھر ربیع الاول شریف کا موقع ہو، سادات کرام ہو، عوام الناس ہو، غربا ہو، ان تمام کے کام کے ساتھ ساتھ غربا غریب لڑکیوں کی شادیوں کا معاملہ ہو یا پھر آرفن ہاؤس، یتیم خانوں اور بیواؤں کے جو مراکز ہیں
اس پر بھی امداد کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میں اس کام کے لیے یقیناً کام کرنا بہت، کیونکہ ہم فیلڈ پر رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے لوگ تنقید تو کر دیتے ہیں آسانی سے، تنقید کرنا آسان ہے۔ جیسے کہ کسی نے کہا تھا کہ ایک پینٹنگ کسی نے اتاری تو لوگ آئے اور آ کر ہر کوئی کہنے لگا کہ بھئی اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس میں ایسا ہونا تھا، اس میں ایسا ہونا تھا۔ پینٹر کو غصہ آیا، اس نے کہا یہ لو بھائی پینٹنگ برش ہے، یہ پینٹ آپ کے سامنے ہے، ٹرے لئیے، پینٹ برش لئیے، اب کام آپ کریے، اس میں جو غلطی ہوئی ہے وہ سدھار دیجئے۔ ہر کوئی آیا اور سر جھکا کر کے چلا گیا۔ تو معزز سامعین کرام، تنقید کرنا سب سے آسان کام ہوتا ہے، مگر تنقید میں اگر تعمیری تنقید ہو، اس میں اصلاح کا پہلو ہو، تو پھر وہ کام حقیقت میں تنقید مانی جائے گی، ورنہ تو پھر تنقید ہمارے لوگ جو ہے تنقید میں ہی زیادہ وقت گزار دیا کرتے ہیں۔ تو جو کام اچھے ہوتے ہیں ان کی بھرپور تائید کریں۔ اس کام میں جو حضرات دامے درمے سخنے اہلیان جدہ، ہمارے بزرگ حضرات کئی ہیں وہاں پر، میں شاید ایک کا نام لوں تو کہ ایک کا نام میرے سے مس نہ ہو جائے، اسی لیے تمام بزرگ حضرات جو اس سے جڑے ہوئے ہیں، تمام نوجوان، تمام ہمارے چھوٹے بچے، لڑکیاں، خواتین جو اس تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں اور جو اس فیلڈ پر کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی خوشیاں نصیب فرمائیں۔ اور میں آپ تمام حضرات سے درخواست کروں گا کہ آپ ایسے کاموں سے جڑے رہیں، دین دنیا اور آخرت کی بھلائی ہوگی، اور دیار غیر میں جہاں پر بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس مقام پر آپ حضرات کا اس سے جڑے رہنا یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ یقیناً یہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کا باعث بنے گا۔ میں پھر ایک مرتبہ تنظیم کے تمامی اکابرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ اس میں دامے درمے سخنے اراکین کی شکل میں شامل ہے ان تمام کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو دارین کی خوشیاں سے سرفراز فرمائے، اس بزم کو حاسدین کے حسد سے، ماکرین کے مکر سے، نظر بد سے محفوظ فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، ہمارا دین
جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا آخری دین الہی ہے، یہ قیامت تک باقی رہنے والا دن ہے۔ اس میں ہر قسم کے مسائل، ہر قسم کے عقائد اور ہر قسم کے تربیتی چیزوں کو رکھا گیا۔ اس لیے علماء، اولیاء، صلاح امت ہمیشہ امت کی اصلاح کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے رہے۔ کبھی تحریک کو ذریعہ بنایا، کبھی تقریر کو ذریعہ بنایا، کبھی درس کو، اور کبھی موجودہ زمانے کی ترقی یافتہ شکلوں میں سے کسی شکل کو اختیار کر کے تبلیغ کا، اصلاح کا ذریعہ بنایا۔ اسی مناسبت سے بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ جدہ کی جانب سے اس طرح کے پروگرام عرصے دراز سے چلائے جا رہے ہیں۔ کبھی وعظ کا سلسلہ، کبھی سیرت کا سلسلہ، اور کبھی تقاریر کا سلسلہ، کبھی تحریر کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے اصلاح امت کے خاطر 100 اصلاحی عنوانات کا انتخاب کیا گیا، اور اس کو درسی شکل دے کر، واعظ کی شکل دے کر عوام تک اس کو پہنچایا گیا۔ اس کے اختتام پر مجھ سے خواہش کی گئی کہ اس بارے میں کچھ اپنا اظہار خیال کروں۔ یہ ایک نیک قدم ہے، اچھا عمل ہے۔ اس طرح کے محافل، اس طرح کے دروس، اس طرح کے جلسے ہر جا، ہر زمانے میں ہونے کی ضرورت ہے۔ میں بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ سے یہ نیک کام لیا، اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کی یہ صحیح مقبول ہو۔